آپ نے کبھی ایسی تھکاوٹ محسوس کی ہے جو بس سونے سے دور نہیں ہوتی؟ یہ وہ تھکاوٹ نہیں جو جسم میں ہو، یہ کہیں اندر بہت گہری ہوتی ہے، وہاں جہاں انسان اپنی ان امیدوں کو دفن کر چکا ہوتا ہے جن کے پورے ہونے کی اس نے امید ہی چھوڑ دی ہو۔ آج ہم جس جائزے پر بات کر رہے ہیں اس میں ایک نوجوان ہے، زیون۔ وہ اس تھکاوٹ کو بہت قریب سے جانتا تھا۔ اس نے ایک ایسی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا جو اس کے اصل خوابوں سے بہت بہت چھوٹی تھی۔ تو آج ہم کسی قسمت کی یا کوئی لاٹری لگنے کی کہانی نہیں دیکھنے والے، ہم اس سفر کو دیکھیں گے جو تب شروع ہوتا ہے جب ایک عام انسان، بالکل آپ اور میری طرح، تھک ہار کے بیٹھنے کے بجائے اچانک اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ہوتا کیا ہے جب کسی کے پاس کھونے کے لیے کچھ بچے ہی نہ، اور وہ پھر بھی آگے بڑھنے کا ٹھان لے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں جہاں ان کی حقیقت اور ان کے مقاصد یعنی ان کے گولز کے درمیان کا فاصلہ بس ناممکن لگنے لگتا ہے۔ ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے نا، جو نہ اٹھایا جاتا ہے اور نہ ہی گرایا جاتا ہے۔ تو جب سارے راستے بند نظر آئیں اور پھر بھی کوئی آگے بڑھنے کا عزم کر لے تو آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سفر کا پہلا حصہ، سمجھوتے کا بوجھ اور زایون کی ابتدائی حقیقت۔ یہاں ایک بہت دلچسپ ذہنیت کا فرق سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ حالات ہیں جہاں کوئی اپنے حالات کو بس تسلیم کر لیتا ہے، شکایت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس سے کچھ بدلنے تو والا نہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت عظیم احساس ہے، یہ ماننا کہ جو ترقی کی چھت ہم پر رکاوٹ بنی ہوئی ہے نا، وہ ہم نے خود بنائی ہے۔ اور سوچیں، اگر چھت ہم نے خود بنائی ہے تو ظاہر ہے اسے توڑنے کا اختیار بھی تو ہمارے ہی پاس ہے نا۔ اب ذرا زیون کی زندگی پر غور کریں۔ 27 سال عمر ہے، ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہتا ہے جس میں مشرق کی طرف بس ایک پتلی سی کھڑکی ہے۔ 3 گلیاں چھوڑ کر ایک چھوٹی سی پرنٹنگ شاپ پر کام کرتا ہے۔ اوپر سے بہن کے علاج کے قرضے کا اتنا بھاری بوجھ ہے، اور ماں 3 گھنٹے کی دوری پر ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ زیون کی اس خاموش ٹھہری ہوئی زندگی کا وزن آخر کتنا بھاری تھا؟ اس کے خواب تو بیچارے کرائے، قرضوں اور بس کے ٹکٹوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے تھے۔ وہ جب بھی اپنی ماں کو فون کرتا اور ماں پوچھتی گھر کب آؤ گے، تو اس کے پاس ایک ہی رتی رٹائی بات ہوتی، جلدی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اس جلدی کا آخر کب وقت آئے گا۔ زندگی بس رکی ہوئی تھی۔ تو پھر آتا ہے اس سفر کا دوسرا حصہ، ایک خاموش دعوت، تبدیلی اور ایک نئی پکار۔ ایک بالکل عام سا بدھ کا دن تھا، کچھ بھی خاص نہیں تھا، لیکن سب کچھ خاموشی سے بدل گیا۔ اور نہیں، یہ تبدیلی کسی بجلی کی گرج یا ڈھول تاشوں کے ساتھ نہیں آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ زایون جیسے ہی دکان پہنچا، دکاندار نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ دکان نقصان میں تھی۔ اس بوڑھے آدمی کے الفاظ زایون پر ایسے گرے جیسے آسمان گر گیا ہو۔ زایون نے وہاں کھڑے رہ کر کیا کیا؟ وہ بس اپنے بائیں انگوٹھے پر لگی نیلی سیاہی کے ایک چھوٹے سے نشان کو گھورتا رہا۔ شاید جب سب کچھ برباد ہو رہا ہو تو خود کو اندر سے ٹوٹنے سے بچانے کا یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ بس کسی بہت معمولی سی چیز پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دی جائے۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچا، دماغ بالکل خالی تھا۔ اپنے بستر پر بیٹھا تو وہاں پانی کے گلاس کے نیچے اسے ایک پرانا پیلا پڑ چکا لفافہ ملا۔ اب یہ سننے میں بالکل کسی ڈرامیٹک فلم جیسا لگتا ہے، لیکن حقیقت بالکل یہی تھی۔ اس لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، صرف چند الفاظ درج تھے، اس کے لیے جسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ یہ خط ایک مرحوم شخص مسٹر ریلف کی طرف سے تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی کی محنت کسی ایسے شخص کے نام کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہ بچا ہو۔ یہاں اس نمبر پر غور کریں، 40۔ مسٹر رالف نے مسلسل 40 سال لگا کر اپنے کاروباری تعلقات، اپنا تجربہ اور ایک کمرشل پراپرٹی بنائی تھی، ایک ایسی جائیداد جو اس وقت بالکل خالی پڑی تھی۔ اور اس خط کا مقصد یہی تھا کہ اس کی یہ ساری معلومات اور زندگی کا یہ آخری موقع کسی ایسے انسان کے حوالے کیا جائے جو ہمت تو ہار چکا ہو، لیکن جس نے ابھی چلنا نہ چھوڑا ہو۔ لیکن یہاں ایک عجیب ٹوسٹ ہے۔ اگلے دن جب زایون نے اس خط میں دیے گئے نمبر پر فون کیا تو مسٹر ریلف کے پرانے اسسٹنٹ طارق نے اسے بتایا کہ ہاں، یہ ساری چیزیں اسے مل تو سکتی ہیں، لیکن صرف اور صرف 30 دن کے لیے۔ اب اس موازنے کو سوچیں ذرا، ایک طرف 40 سال کی محنت اور تجربہ، اور دوسری طرف ایک بالکل نا تجربہ کار نوجوان جسے اپنا لوہا منوانے کے لیے صرف اور صرف 30 دن کا وقت دیا جا رہا ہے۔
یہاں سے شروع ہوتا ہے تیسرا حصہ، 30 دن کا چیلنج، یعنی حرکت کا اصلی امتحان۔ دیکھیں، یہ 30 دن کسی جادو کی چھڑی گھمانے سے نہیں گزرے، یہ چیلنج لگاتار حرکت اور تھکا دینے والی محنت سے طے ہوا۔ پہلا دن بے پناہ الجھنوں سے بھرا ہوا۔ طارق نے اسے ایک بڑی، خالی اور دھول سے بھری ہوئی پراپرٹی دکھائی۔ زیون کو تو کاروباری زبان آتی ہی نہیں تھی، وہ بس ایک چھوٹی سی نوٹ بک میں پاگلوں کی طرح سب کچھ لکھتا رہا۔ پھر آیا پہلا ہفتہ۔ اس نے اپنا پہلا ڈسٹریبیوشن آرڈر 4 دن کی خاری کے بعد پورا کیا۔ دوسرا ہفتہ آتے آتے وہ جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے اتنا تھک گیا کہ بس مٹی والے فرش پر گر پڑا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ تیسرے ہفتے تک بات مارکیٹ میں پھیل گئی اور ایک انویسٹر سے ملاقات ہوئی، اور آخر کار 30ویں دن تک اس نے ایک مکمل بنیاد کھڑی کر لی۔ تو سمجھیں، کامیابی کوئی راتوں رات آنے والی فلم نہیں تھی، یہ تھکا دینے والی روزمرہ کی محنت تھی۔ ان شروعاتی راتوں میں جب زایون طارق کی دی ہوئی بھاری بھرکم اور مشکل فائل سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوتا تھا، تو اسے مسٹر ریلف کی اپنی لکھائی میں ان پرانے کاغذات کے مارجن میں لکھی کچھ ایسی ہدایت ملی جنہوں نے اس کا راستہ تھوڑا آسان کر دیا۔ آخر مسٹر ریلف نے بھی تو کبھی صفر سے ہی شروعات کی تھی نا۔ اور انہی فائلز میں سے ایک بہت ہی سنہری اصول سامنے آیا، کبھی یہ دکھاوا نہ کریں کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، لوگ فرق محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس ایک چھوٹے سے جملے نے زائن کو ایسی تسلی دی کہ وہ اپنی ناتجربہ کاری کو بے وقوفوں کی طرح چھپانے کے بجائے بالکل ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے۔ اس نے کچھ اصول بنا لیے۔ 1، ہر چیز لکھ لو۔ 2، کوئی غلطی ہو جائے تو اسے فوراً مان لو، بہانے نہ بناؤ۔ 3، کبھی کسی چیز کا دکھاوا نہ کرو۔ اور 4، چاہے جتنی بھی تھکاوٹ ہو، اگلے دن پھر سے کام پر واپس آؤ۔ انہی عملی قدموں نے پہلے ہفتے کی سختی جھیلنے میں زایون کی زبردست مدد کی، یہاں تک کہ جب اس کی ملاقات مسز ہینا جیسی شارپ اور تجربہ کار ڈسٹریبیوٹر سے ہوئی تو اس نے کوئی جھوٹی کہانی نہیں بنائی۔ اس نے سچائی سے بتایا کہ اس کے پاس کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس 30 دن ہیں اور وہ انہیں ضائع بالکل نہیں کرے گا۔ اس ایمانداری کا نتیجہ اسے اپنا پہلا چھوٹا آرڈر مل گیا۔ لیکن سفر اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ دوسرے ہفتے کا منگل کا دن، زایون صبح 6 بجے سے لگا ہوا تھا، اور اچانک اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اس خالی دھول بھری پراپرٹی کے فرش پر بیٹھ گیا اور سچ میں تقریباً 1 گھنٹے تک وہیں بیٹھا رہا۔ اوپر صرف ایک بلب جل رہا تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں انسان اپنی ہمت کے بالکل آخری کنارے پر ہوتا ہے، جہاں سے آسانی سے ہار مان کر واپس اپنی وہی بے رنگ پرانی زندگی کی طرف لوٹا جا سکتا تھا۔ لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، بغیر کسی بیک گراؤنڈ میوزک کے، بغیر کسی بڑے جذباتی جوش کے۔ اس نے بس یہ سوچا کہ وہاں مٹی میں بیٹھے رہنے سے اب کچھ بدلنے تو والا ہے نہیں۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وقت کو یوں ہی گزرتے دیکھنے کا عادی تو تھا، لیکن اب وہ اس چیز کو مزید سہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اٹھا، اس نے ٹھنڈے پانی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور چپ چاپ واپس کام پر لگ گیا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے آخری حصہ، دولت کی بنیاد، 30واں دن اور اس کے آگے کا سفر۔ زایون کا اس دن فرش سے اٹھ کھڑے ہونے کا وہ چھوٹا سا فیصلہ دراصل سب کچھ بدل گیا۔ تیسرے ہفتے کے آخر میں اس کی ملاقات ایک اہم انویسٹر سے ہوئی، جس نے کبھی مسٹر ریلف کے ساتھ کام کیا تھا۔ میٹنگ کے بعد انویسٹر نے ایک بڑا سیدھا سا سوال پوچھا، مان لو اگر 30 دن ختم ہو جائیں اور جیسی امید تھی ویسی کامیابی نہ ملی تو تم کیا کرو گے؟ زایون نے بغیر کسی سوچو بچار کے جواب دیا، میں چلتا رہوں گا۔ یہ جو اعتماد تھا نا، یہ کسی اوور کانفیڈنس یا دکھاوے کا نتیجہ نہیں تھا، یہ وہ سچا علم اور حوصلہ تھا جو اس نے پچھلے 22 دنوں کی مٹی اور پسینے سے کمایا تھا۔ اور اس کی یہ آخری بات سن کر اس انویسٹر نے ڈیل کے لیے ہاں کر دی۔ تو آخر کار 30واں دن آ ہی گیا، ایک اتوار کا دن۔ جب زایون صبح اس پراپرٹی میں داخل ہوا تو منظر بدل چکا تھا۔ وہ کمرہ اب خالی یا دھول سے بھرا نہیں تھا۔ میز پر 3 پکے معاہدے یعنی اگریمنٹس موجود تھے۔ سامنے ایک وائٹ بورڈ تھا جس پر اصل کاروباری اعداد و شمار چل رہے تھے۔ دیکھیں، وہ راتوں رات کوئی کروڑ پتی نہیں بن گیا تھا، لیکن اس نے ایک ٹھوس بنیاد ضرور کھڑی کر لی تھی، ایک پورا ڈھانچہ، ایک آرکیٹیکچر تیار کر لیا تھا۔ اب اس پہ صرف عمارت کھڑی کرنا باقی تھی، جو وقت کے ساتھ ضرور بننی ہی تھی۔ اور اس شام اس نے اپنی ماں کو فون کیا۔ ماں نے ہمیشہ کی طرح عادت کے مطابق پوچھا کہ گھر کب آؤ گے؟ اس نے جواب دیا، جلدی۔ لیکن غور کریں، اس بار اس لفظ کا وزن بالکل مختلف تھا۔
یہ کوئی مجبوری کا بہانہ یا کوئی خوخی امید نہیں تھی، یہ ایک پکا وعدہ تھا جو وہ سچ میں پورا کرنے والا تھا۔ اس کے لگاتار قدموں نے نہ صرف اس کے کام کو بلکہ اس کے رشتوں کو بھی ایک نئی جان دے دی تھی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس سارے جائزے کا سب سے اہم حصہ یہ ہے، زیون کی زندگی اس دن نہیں بدلی جب اسے وہ پرانا لفافہ ملا تھا۔ اس کی زندگی تب بدلی جب اس نے بغیر کسی شور شرابے کے بس اپنا کام کرتے کرتے یہ دریافت کیا کہ جو ترقی کی چھت اسے روک رہی تھی وہ دراصل اس نے خود ہی تعمیر کی تھی، اور اگر وہ اسے خود بنا سکتا ہے تو میرے دوست وہ اسے توڑنے کی طاقت بھی تو رکھتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہی تو سب کچھ ہے۔ تو آخر میں ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہم سب کے سامنے آتا ہے۔ جب حقیقت اور خوابوں کے درمیان کا فاصلہ بہت بڑا اور ناممکن لگنے لگے، اور جب لگے کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، تو اس آخری لمحے میں اگلا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہیں دھول بھرے فرش پر ٹھہر کر بیٹھے رہنا، یا پھر بس خاموشی سے اٹھ کر کھڑے ہو جانا اور ایک اور قدم آگے بڑھانا؟